بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو ایسے طریقے، دو ایسی صورتیں کہ جن میں مشت زنی کرنا، ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرنا، اس کی گنجائش ہو، جائز کہیں یا گنجائش کہیں۔ ایک صورت، جب آپ کی بیوی حائض ہو، حیض کے اندر ہو، نفاس کی حالت میں ہو۔ اب ان دو صورتوں میں آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری تو کر نہیں سکتے، بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اس کی شرمگاہ کو استعمال کرنا ناجائز اور نجس ہے، کیونکہ اس وقت اس کے شرمگاہ سے گندگی آ رہی ہوتی ہے، گندا خون نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول نے اس جگہ کو استعمال کرنا مرد پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس کے لیے ایک مرد ایسا ہے جو طاقتور ہے، قوی ہے، اور وہ ایک دو دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، رک نہیں سکتا، تو اس کے لیے اب میں نے شروع میں جو نام دیا کہ مشت زنی، اس کے لیے دو صورتوں میں جائز سمجھیں یا گنجائش سمجھیں۔ تو اگر گنجائش کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، جائز تو نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ خامد ایک دو دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو پہلی صورت اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نکاح کرے، دوسرا شادی کرے، کہ جن دنوں میں اس کی ایک بیوی حائضہ ہوگی، نفاس میں ہوگی تو دوسری پاک ہوگی، دوسری حائضہ یا نفاس کے اندر ہوگی تو پہلی پاک ہوگی۔ تو اس طرح اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی اور یہ اپنے آپ کو حلال اور جائز طریقے سے پاک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسری بیوی کی طاقت نہیں، غریب آدمی ہے، اتنے اخراجات نہیں برداشت کر سکتا، یا کوئی رشتہ نہیں دیتا، یا رشتہ کیا نہیں ہے، تو جب تک شادی دوسری نہیں ہوئی تب تک کے لیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے ایک حکم یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا دوسرے نکاح کا، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اگر برداشت نہیں کر سکتا، زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو ہاتھ سے یا عزل کر کے فارغ کر سکتا ہے۔ اس چیز کی جواز نہیں میں کہہ رہا، گنجائش کہہ رہا ہوں، لیکن اس چیز کو وہ جائز نہ سمجھے، اس کو ناجائز سمجھ کر، گناہ سمجھ کر وہ کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ سے توبہ کروں گا، استغفار کروں گا۔ دوسری صورت کہ جب یہ مشت زنی کی گنجائش وہ یہ ہے کہ آدمی شادی شدہ نہیں ہے، کنوارا ہے، ابھی رشتہ نہیں ہو رہا، حالات نہیں ہیں شادی کرنے کے، اور اسی طرح کوئی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، لیکن اب اس سے برداشت بھی نہیں ہوتا، جوان ہے، طاقتور ہے، قوی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو تفسیر مظہری کے اندر فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ یہ آدمی مشت زنی کو گناہ سمجھ کر، حرام سمجھ کر یہ وہ کام کرے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں کرتا تو یہ زنا کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو زنا چونکہ بڑا گناہ ہے، مشت زنی سے بڑا اس کا وعیدیں اور عذابات ہیں، تو اس لیے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے یہ دل میں تصور کرے کہ میں چھوٹے گناہ کو اختیار کر رہا ہوں، لیکن ہے وہ بھی گناہ، اس کو جائز اور ثواب نہ سمجھے، تو تب اس کے لیے گنجائش ہے کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر کے اپنی خواہش کو اس نے ختم کیا۔ اب اس کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے۔ اس لیے کہ دونوں صورتوں میں جب بیوی حائضہ یا نفاس والی تھی، اس وقت جب اس نے مشت زنی کی، یا اب جب نکاح شادی نہیں تھی اور زنا کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ تھا، اس سے بچنے کے لیے مشت زنی کی، ان دونوں صورتوں میں مشت زنی کو گناہ سمجھ کر اور اس کو ناجائز سمجھ کر اس نے کیا اور پھر اس کے اوپر توبہ استغفار کی، تو امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے، اس مسئلے کا تدارک کرے اور اپنے آپ کو حلال اور جائز طریقے سے پاک کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔